بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ میوزک سننا اسلام میں کیسا ہے۔ اتنا خوبصورت مذہب اسلام جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا، الحمدللہ، اس کے اتنے بینیفٹس ہیں۔ یہ ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتاتا ہے، کامیابی کے راستے بتاتا ہے، قدم قدم پہ ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ یہ اسلام جہاں اس کے اتنے بینیفٹس ہیں، وہاں یہ ہم پر کچھ پابندیاں بھی عائد کرتا ہے۔ ایک پابندی ہم پر اسلام یہ بھی عائد کرتا ہے کہ میوزک سننا حرام ہے۔ یہ برے اثرات پیدا کرتا ہے ہمارے دل پر، ہماری سوچ پر، ہماری صحت پر۔ یہ موسیقی اسلام نے حرام قرار دی ہے۔ اس کے سننے کے جو اتنے نقصانات ہیں، وہیں اس کے نہ سننے کے بہت سارے فائدے بھی اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں۔ فائدے دنیا اور آخرت کے دونوں ہیں۔ ایک بدو آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، پوچھنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں موسیقی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ہاں بالکل ہے، بلکہ باقاعدہ اللہ پاک اعلان فرمائیں گے وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں موسیقی نہیں سنتے تھے۔ تو جنہوں نے تو سنی ہوگی ان کا تو اس وقت برا حال ہوگا، وہ تو کہیں گے ہائے ہم مارے گئے، لیکن جنہوں نے نہیں سنا ہوگا وہ کھڑے ہوں گے، کیونکہ پکارا تو ان لوگوں کو گیا ہے نا جو موسیقی نہیں سنتے تھے، تو وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے جنت کی حوروں سے کہ یہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے کانوں کو موسیقی سے، میوزک سے دور رکھتے تھے، تو ان کو اب اپنا گانا سناؤ۔ تو جنت کی حوریں ہیں جو اپنا تھوک دنیا کے 7 سمندروں میں ڈال دیں تو یہ شہد سے بھی میٹھے ہو جائیں گے۔ ان کا سر کیسا ہوگا جب وہ گانا شروع کریں گی تو سب مست ہو جائیں گے۔ دنیا کا گانا ہوتا ہے نا 3 منٹ کا، 3.5 منٹ کا، حد 4 منٹ کا ہو جائے نا تو بندہ بور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بس اتنا کچھ سکون اس گانے میں رکھا ہے۔ تو جو جنت کا گانا ہے نا وہ 4 منٹ کا نہیں ہوگا، 4 گھنٹے کا نہیں ہوگا، 4 دن کا نہیں ہوگا، 4 مہینے کا نہیں ہوگا، 4 سال کا نہیں ہوگا، وہ گانا ہوگا 70 سال کا۔ 70 سال جنتی حوروں کا گانا سنتے رہیں گے، اور جیسے بیٹھے ویسے ہی بیٹھے رہیں گے، جو یوں بیٹھا ہے یوں رہے گا، سن ہو جائیں گے۔ اور جب 70 سال بعد گانا ختم ہوگا تو جنتی کہیں گے یا اللہ یہ گانا ختم کیوں ہوا، جاری رہے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے اس سے بھی خوبصورت آپ کو سنانا چاہتے ہیں، اس لیے ان کو ختم کیا۔ تو جنتی دیکھیں گے اس سے خوبصورت تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ پاک حضرت داؤد علیہ السلام کو آواز دیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو زبور پڑھتے تھے تو ہواؤں میں پرندے اپنی پرواز روک دیتے تھے، جنگلوں سے جانور آ کے، شیر چیتے آ کے بیٹھ کے ان کی زبور کی آواز سنتے تھے زبور پڑھتے ہوئے۔ پہاڑ ایسے ہلنے لگتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سن کے۔ تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا سر، سارے جنتی مست ہو جائیں گے، جھومتے رہیں گے، جھوم رہے ہوں گے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز جب ختم ہوگی، ان کا جب جنت کا گانا ختم ہوگا، اللہ پاک جنتیوں سے فرمائیں گے اس سے بھی خوبصورت سننا چاہتے ہیں؟ تو جنتی کہیں گے اس سے خوبصورت کون سی آواز ہے؟ تو اللہ پاک آواز دیں گے میرے حبیب اے محمد ان کو گانا سناؤ جنت کا۔ تو جنت کے درخت ہلیں گے، جنت کے درختوں کے پتے سر بنائیں گے، جنت کی جو چیزیں ہوں گی وہ اپنا ایک سر بنا رہی ہوں گی اس گانے کے پیچھے، جنتی جھوم رہے ہوں گے، ان کو خبر ہی نہیں ہوگی کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں، کیا صرف حضور کی آواز میں مست گم سن ہو جائیں گے۔ جب وہ گانا ختم ہوگا تو اللہ پاک جنتیوں سے فرمائیں گے کہ اس سے بھی خوبصورت آواز سننا چاہتے ہیں؟ جنتی کہیں گے کہ یا اللہ اس سے خوبصورت، حضور کی آواز سے بھی خوبصورت آواز ہے کسی؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے اب آپ کو آپ کا رب سنائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے رضوان، اے رضوان پردے ہٹا دے تاکہ جنتی مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، مجھے اپنے کانوں سے سن سکیں۔ یوسف کو بنانے والا رب خود کتنا خوبصورت ہوگا، حسن کو پیدا کرنے والا رب خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ پردے ہٹ جائیں گے، روبرو ہوں گے اللہ پاک جنتیوں کے۔ تو اللہ پاک قرآن شروع کریں گے، جنتی مست ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک جب اپنا کلام مکمل کریں گے تو جنتی کہیں گے یا اللہ روکے نہ، جاری رکھیں۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے نہیں، اب اگلے جمعے ہماری اب محفل لگا کرے گی، ادھر ہی میں آپ کو اپنا کلام سناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ جو دنیا میں اپنے کانوں کو موسیقی سے پاک رکھتے تھے ان کے لیے یہ انعام رکھے ہیں آگے۔ یہ موسیقی کوئی نیچرل سکون نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون تو اللہ کی یاد میں ہے۔ اس سے ڈپریس کیا ختم ہونا، اس سے کیا مایوسی ختم ہونی، یہ تو اور بڑھاتا ہے الٹا، یہ کوئی نیچرل نہیں ہے۔ تو میری آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے، التماس ہے سب سے، جن تک بھی میری یہ ویڈیو پہنچتی ہے، کہ خدا کا واسطہ موسیقی کو اپنی زندگی سے نفی کر دیں، آؤٹ کر دیں۔ ہے ہی نہیں جیسے موسیقی دنیا میں۔ آپ کے کانوں میں آواز پڑے تو آپ کو ایک عجیب سی فیلنگ محسوس ہو، آپ گھٹن محسوس کریں کہ نہیں یہ نہیں سننی۔ اپنی عادت کو ایسا بنائیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہوا ہے، ایسے اپنے مائنڈ کو سیٹ کریں، اپنے مائنڈ کو اس حساب سے سیٹ کریں کہ موسیقی اس میں نہیں ہے، دنیا میں موسیقی ہے ہی نہیں۔ اگر جنت کی موسیقی کا مزہ لینا چاہتے ہو، لطف اندوز ہونا چاہتے ہو، تو یہ دنیا کی موسیقی چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ یہ بھائی نیچرل نہیں ہے کوئی۔
नेचुरल तो यही, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह को देखना है ना, अल्लाह को सुनना है ना, तो फिर ये दुनिया के सिंगरों को सुनना बंद कर दें। अगर जन्नत की हूरों को सुनना है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को सुनना है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनना है, अल्लाह पाक को देखना है या अल्लाह पाक को सुनना है, तो ये दुनिया की मौसीकी को अपनी ज़िंदगी से आउट करना पड़ेगा। थोड़ा मुश्किल है, कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ये तो है ही उल्टा नुकसान सारा हमारे लिए। तो इसको छोड़ने पे हमें फ़ायदा भी हो रहा है। तो मेरी आप सब भाइयों से दोबारा अपील है कि मौसीकी आज के बाद हम नहीं सुनेंगे इंशाल्लाह। सारे भाई पक्का अज़म इरादा करते हैं। तो इसके साथ ही इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहे, खुशियाँ बांटें।